جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 28 برس تھی، یہ عام الفیل کا 30واں سال تھا اور فارس میں ہرموز کا بیٹا پرویز تخت نشین تھا۔ تب مکہ میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو عرب کی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ مانا جاتا ہے، یعنی مولا علی علیہ السلام کی کعبہ شریف میں ولادت بسعادت، جسے مورخین نے اپنی کتابوں میں متواتر طور پر ذکر کیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور دادا حضرت عبد المطلب اس دنیا سے گزر گئے تو آپ کی پرورش کی ذمہ داری جناب ابو طالب نے لے لی، جو آپ کے چچا تھے۔ لہٰذا ابو طالب کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 17 سالوں تک اپنی سگی اولاد کی طرح پالا اور کفالت کی۔ آپ نہایت نیک سیرت اور با اخلاق خاتون تھیں، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کا درجہ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد حاملہ تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لاتے، لہٰذا آپ احترام میں کھڑی ہو جایا کرتی تھیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے والدہ، آپ حاملہ ہیں اور اس حالت میں مجھے گوارا نہیں کہ آپ میرے احترام میں کھڑی ہوں۔ اس پر حضرت فاطمہ نے کہا، خدا کی قسم، جب میں آپ کی زیارت کرتی ہوں تو میرے شکم میں موجود بچہ اس طرح حرکت کرتا ہے کہ میں اٹھنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ اب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو ایک دن خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے کے ارادے سے نکلی اور روایتوں کے مطابق جناب ابو طالب نے ہی انہیں طواف کعبہ کے لیے بھیجا تھا۔ ایک قول کے مطابق خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طواف کعبہ کا مشورہ دیا۔ اس وقت کعبہ کے ارد گرد بت رکھے ہوا کرتے تھے اور مشرکین مکہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ کر رہی تھیں تو اچانک عین اسی وقت انہیں درد ذات شروع ہو گیا۔ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگیں، اے میرے پروردگار، تجھے اس گھر کی عظمت کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ یہ مشکل مجھ پر آسان کر دے۔ اچانک کعبہ کی ایک جانب کی دیوار میں دراڑ آنا شروع ہوئی اور دیوار شق ہو گیا اور حضرت فاطمہ اس حصے سے خانہ کعبہ میں داخل ہو گئیں۔ یہ منظر دیکھ کر قریش مکہ دنگ رہ گئے اور مکہ کے لوگ کعبہ کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ وہ اسی صنع میں منتظر تھے کہ قدرت الہی سے اب کیا ہوگا۔ لہٰذا 13 رجب کے دن خانہ کعبہ کے اندر ہی مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، مگر حضرت فاطمہ 3 دنوں تک باہر نہ آئیں۔ آخر چوتھے دن خانہ کعبہ دوبارہ اسی مقام سے شق ہوا اور آپ ایک پرنور بچے کو اپنی گود میں لیے باہر آئیں۔ حرم شریف خوشی و مسرت سے جھوم رہا تھا اور لوگ مولود کعبہ کے اس معجزے پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس مبارک بچے کو اپنے آغوش میں لیا۔ روایتوں کے مطابق پیدائش کے 3 دنوں تک حضرت علی نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود میں لیا، آپ نے اپنی چم مبارک کھول دی اور اس طرح اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد حضرت علی نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ نے اس بچے کا بوسہ لیا اور اعلان کیا کہ اس کا نام علی ہوگا۔